بصورة قاف في القرآن. خالق کا پیغام، انسان کے نام، پرانی مضامین کا خلاصہ، روزانہ ایک پارہ، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل کے ساتھ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ انشاءاللہ تعالی آج 18ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ سورہ مومنون کا آغاز ہے، یہ سورت مکی ہے اور اس میں 118 آیات ہیں۔ اس پوری سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں مومن کی کچھ علامات بیان کی گئی ہیں، اور پھر اسی سورت کی آیت نمبر 57 سے 62 تک مومن کی مزید کچھ علامات واضح کی گئی ہیں۔ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام اور کچھ دیگر انبیاء کا تذکرہ ہے۔ پھر دلائل کائنات کی روشنی میں مومن کو توحید کا رستہ دکھایا گیا ہے اور اس کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، اور توحید کا انکار کرنے والے کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11 تک مومنین کی صفات کا بیان ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو۔ صحیح عقیدے کے بعد کچھ اعمال ایسے بتائے گئے کہ ان کی پابندی سے انسان فلاح و کامرانی حاصل کر لے گا۔ پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ مومن نماز خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں۔ خشوع و خضوع کا معنی یہ ہے کہ نماز کے ظاہری ارکان درست انداز میں ادا کیے جائیں۔ قیام کیسے ہے؟ سیدھا کھڑے ہونا ہے، اس میں دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ رکوع کیسے کرنا ہے؟ پشت سیدھی ہونی چاہیے، اور ہر رکن کی ادائیگی کے بعد اتنا سکون ہونا چاہیے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ کر ٹھہر جائے اور پھر اگلے رکن کا آغاز ہو۔ خاص طور پر رکوع سے اٹھتے ہوئے اور رکوع میں جاتے ہوئے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے سجدے میں جاتے ہوئے اس چیز کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ مرد سجدے کے دوران کوہنیوں کو نہ تو زمین سے چپکا کر رکھیں اور نہ ہی پسلیوں سے لگا کر رکھیں، بلکہ زمین سے اٹھا ہوا اور پسلیوں سے علیحدہ رکھیں۔ دوران سجدہ ناک اور پیشانی کو زمین پر لگائے رکھیں۔ سجدے کے دوران احتیاط رکھیں کہ پاؤں زمین سے اٹھ نہ جائیں۔ ان ظاہری خشوع کے اسباب کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور بلا وجہ اپنی توجہ ادھر ادھر منتشر نہ کی جائے۔ نماز کے دوران غیر ضروری حرکات نہ کریں اور ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ یہ وہ ظاہری اور کچھ روحانی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز میں خشوع ہے۔ دوسری صفت مومن کی یہ بیان کی گئی کہ وہ بے مقصد بات چیت اور بے مقصد کام سے علیحدہ رکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے مقصد کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ ہم نے گفتگو کرنی ہے، ہم نے کوئی کام کرنا ہے، ہم نے کوئی عمل کرنا ہے، تو دیکھیں کہ ہم کسی بامقصد کام پر اپنا وقت لگا رہے ہیں یا بے مقصد کام پر اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر مومن کی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص کو اپنا اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض شدہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر کر رہا ہے
تو مومن کی صفات کے مطابق اس کا یہ عمل ہے، اور اگر نہیں کر رہا تو پھر یہی مال و دولت مرنے کے بعد اس کے لیے وبال جان بنے گا۔ یہ مال و دولت تو اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جائے گا، لیکن اس کے اپنے لیے یہ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی وبال جان بنے گی۔ چوتھے نمبر پر مومن کی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے ان جائز تعلقات کے جو بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں یا لونڈی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ امانت کی ادائیگی کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ امانت کے حوالے سے کچھ اللہ کے حقوق ہیں، کچھ بندوں کے حقوق ہیں۔ امانت کی ادائیگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، بندوں کے حقوق بھی ادا کیے جائیں۔ اگر انسان کسی مجلس میں شریک ہوتا ہے تو مجلس کی گفتگو راز ہے، اس کو بلا وجہ مجلس سے باہر نہیں نکالنا چاہیے۔ جو آپ کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، جس کے عوض آپ تنخواہ لیتے ہیں، اس ذمہ داری کو نبھانا یہ آپ کی امانت کی ادائیگی ہے، اور اس ذمہ داری کو نہ نبھانا یا اس میں کمی بیشی کرنا یہ امانت میں خیانت کے مترادف ہے۔ آپ جس محکمے یا جس ادارے میں ہیں، اس محکمے اور اس ادارے کے راز کی حفاظت یہ آپ کے ذمے ہے۔ آج بہت سی ایجنسیاں اور بہت سے ادارے وہ ان محکموں کے راز چرا کر ان ملکوں کے لیے منفی کاروائیاں کرتے ہیں، لہٰذا محکمے کے ہر ملازم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے محکمے کے راز کی حفاظت کرے اور کسی غیر ملکی ایجنسی کے سامنے اس کو فاش نہ کرے اور ان کو نہ بیچے، ورنہ وہ خائن شمار ہوگا۔ اگر کوئی شخص ذرا بڑے عہدے پر ہے، وہ کوئی سفیر ہے، وہ وزیر ہے، وہ ملک کی سطح پہ اقتدار پر قابض ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے راز اور اپنے ملک کے حوالے سے جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں ان کی ادائیگی کرے۔ یہی امانت کی ادائیگی ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو امانت کی صفت میں خیانت کر رہا ہے۔ چھٹی صفت مومن کی یہ بیان کی گئی کہ وہ وعدے کی پاسداری کرتا ہے۔ یہ وعدے ہمارے ذاتی معاملات سے تعلق رکھتے ہوں، معاشرتی معاملات سے تعلق رکھتے ہوں، یا ہمارے جو بزنس معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، ان حوالوں سے وہ وعدہ ہو، ان کی پاسداری کی جائے۔ وہ قیمت کی ادائیگی کے حوالے سے ہو، وہ مال کی ڈیلیوری کے حوالے سے ہو، ہر چیز بر وقت طے شدہ وقت کے مطابق ہونی چاہیے۔ ساتویں نمبر پر پھر اسی بات کو بتایا گیا کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ شروع میں یہ فرمایا گیا کہ وہ نمازوں کو خشوع سے پڑھتے ہیں، اور آخر میں یہ بتایا گیا کہ وہ نمازوں کی پابندی اور اہتمام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی کہ انہیں جنت کے انعام سے نوازا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو ان اعمال کو پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 12 سے 16 تک ماں کے پیٹ میں انسان کے جو تخلیقی مراحل ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد یہ بتایا گیا کہ انسان کو زندگی ملتی ہے، پھر وہ شخص مرتا ہے، مرنے کے بعد قیامت قائم ہوگی اور حشر کے دن اس کو اپنے حساب کتاب کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ آیت نمبر 17 سے 22 تک آسمانوں کی تخلیق، بارشوں کا نازل ہونا، اور پھر ان سے اللہ کی قدرت سے کھیتی اور باغات کا اگنا، اور ان باغات میں خاص طور پر کھجوریں، انگور اور زیتون کا تذکرہ، یہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات میں سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے دلائل میں ذرا غور کرو، یہ چوپائے اور جانور جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کیے ہیں، اس میں تمہارے لیے کتنی نشانیاں ہیں۔ ان سے تم دودھ بھی دوہتے ہو، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، ان پر سفر بھی کرتے ہو، اور
ان سے مال برداری کا کام بھی لیتے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کشتی کا سفر، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس طرح کا نظام بنا ہے کہ کشتی پانی کے اوپر تیرتی ہے اور ہواؤں کا نظام اللہ کی قدرت سے چلتا ہے، اور یہ سفر کشتی چاہے وہ دریا میں ہو، کسی بڑی نہر میں ہو یا سمندر میں ہو، اللہ کی قدرت سے یہ سارا نظام چلتا ہے۔ اور ان ساری چیزوں پہ غور کرنے کے بعد اس بات کا تقاضا ہے کہ اللہ ہی کو خالق و مالک سمجھا جائے، اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 30 تک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، ان کی دعوت کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس قوم کے سرداروں نے اس دعوت کو قبول کرنے کی بجائے ایسے فضول اعتراضات کرنے شروع کر دیے کہ تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، بنو آدم ہو، ہمارے پاس کوئی فرشتہ آتا تو پھر ہم ان کی بات مان لیتے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ تم تو مجنون ہو، پاگل ہو۔ اس طرح کے الزامات اور انبیاء پر بھی لگے اور ان پر بھی یہی الزامات لگائے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، اور پھر ہم نے پانی کو ہر طرف سے نازل کیا اور زمین سے پانی نکالا، اور ان سے کہا کہ اب اس میں سوار ہو جاؤ اور اللہ کی تعریف بیان کرو۔ جب اترنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے نبی کے ماننے والوں کو یہ دعا سکھائی کہ اب یہ دعا پڑھو، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے اللہ میرے اترنے کو مبارک اترنا بنا دے، تو بہترین اتارنے والا ہے، کہ جہاں بھی اتریں، جس جگہ پہ بھی اتریں، وہاں ہمارا اترنا خیر و برکت کا ذریعہ بنے۔ یہ دعا ہم میں سے ہر شخص کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب بھی ہم کسی گھر میں جائیں، کسی علاقے میں جائیں، تو اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 41 تک ایک نبی اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ نبی کا نام نہیں ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا اشارہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی طرف ہے، یا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی طرف ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ان انبیاء نے توحید کی دعوت دی اور قوم نے وہی بے سروپا سوالات کیے کہ تم تو بنو آدم ہو، تم تو بشر ہو، کوئی فرشتہ نازل ہوتا پھر ہم بات مان لیتے، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور اس کے بعد آخرت کا وجود نہیں ہے۔ اس مایوسی کی صورتحال کو دیکھ کر نبی نے دعا کی اور ان کی قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 50 تک دیگر انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات، اور خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے متکبرانہ انداز کے رویے اور ان کے معاملات کا تذکرہ ہے۔ اختصار کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس بات کا اہتمام بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بلند جگہ پہ پناہ دے دی جہاں ان کی خوراک کا انتظام کیا گیا تھا، اور جہاں انہیں حفاظت مہیا کی گئی تھی تاکہ کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے، گزند نہ پہنچائے۔ اس اونچی جگہ کا نام ربوہ تھا۔ ربوہ اونچی جگہ کو اور ایک بلند ٹیلے کو کہتے ہیں۔ یہاں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس جگہ پہ رہائش اختیار کی وہ چونکہ بلند تھی، اس کا نام ربوہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں چنیوٹ کے علاقے میں ایک جگہ ہے جس کو قادیانیوں نے 1948 میں لیز پر لیا، اور پھر اس کے بعد اس میں مزید کئی تبدیلیاں کرتے ہوئے ایک جگہ انہوں نے لی اور اس کا نام ربوہ رکھ دیا۔ واضح رہے کہ اس ربوے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے تذکرے میں جو ذکر آیا ہے اس سے اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔
یہ صرف لوگوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے یہ نام استعمال کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کے مطالبے پر اس کا نام بدل کر جناب نگر رکھ دیا گیا تاکہ امت میں کسی قسم کی غلط فہمی نہ پھیلے۔ آیت نمبر 55-56 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جس شخص پر اللہ تعالیٰ کے دنیاوی انعامات ہوں اور وہ ان انعامات کی قدر کرنے کی بجائے اللہ کو ناراض بھی کرے اور پھر اللہ سے یہ امید رکھے کہ اب مزید مجھے مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی اور اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا نظام ہے، کبھی تو ہم وہ چیزیں اس کو دے دیتے ہیں اور یہ ہماری طرف سے استدراج اور مہلت ہوتی ہے تاکہ یہ انہی کیفیات میں ڈوبا رہے اور پھر جب وقت آئے ہم اچانک اس کو پکڑ لیں۔ یا اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری مرضی ہے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے اگر ہم چاہیں تو اپنے انعامات کو روک دیں اور اس سے مزید انعام نہ ملے۔ آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 62 تک مزید مومنین کی صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں، ایمان لانے والے ہوتے ہیں، شرک سے بچنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کے بدلے میں انہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ گویا سورت کے شروع میں مومنین کو کچھ صفات تھیں اور یہاں درمیان سورت میں مومنین کی مزید کچھ صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ آیت نمبر 70 سے آیت نمبر 73 تک ایک اصول بیان کیا گیا ہے کہ حق اس قابل ہوتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، نہ یہ کہ حق لوگوں کے تابع ہو اور جس طرح لوگ چاہیں ویسے ہی حق کا معیار بنے اور وہ صحیح کہیں غلط کہیں اسے حق قرار دیا جائے۔ یہ نہیں ہوتا، بلکہ حق حق ہوتا ہے اور حق کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا تو زمین و آسمان کا نظام تباہ و برباد ہوتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے اور سب کو اس حق کے تابع ہونا چاہیے، اور یہ اللہ کا نظام وہی ہے جو دین اسلام کی شکل میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ حق وہ ہے جس کی طرف آپ انہیں بلاتے ہیں اور یہی سیدھا رستہ ہے۔ آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 80 تک اللہ تعالیٰ کے نشانہائے قدرت کا ذکر کر کے لوگوں کو غور و خوض کی دعوت دی گئی ہے۔ ذرا غور تو کرو اپنے کانوں پر، اپنے سننے کی طاقت پر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کانوں میں سننے کی استعداد رکھی ہے۔ اللہ چاہیں تو کسی کے کان میں رکھ دیں، نہ چاہیں تو کسی کو بہرا بنا دیں، کوئی شخص اس کان کو یہ طاقت مہیا نہیں کر سکتا۔ ذرا اپنی آنکھ پہ تو غور کرو کہ اللہ نے تمہیں قوت بصارت دی ہے۔ بعض کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن ان میں بصارت نہیں ہوتی، کیا ان کو کوئی شخص بصارت دے سکتا ہے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں، یہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ ذرا اپنے دل و دماغ پہ تو غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ چیزیں سوچنے کے لیے عطا فرمائی ہیں اور یہ تمہارے جسم کے نظام کو چلا رہی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی پیدائش پہ تو ذرا غور کرو، اور پانچویں نمبر پہ وہی اللہ تمہیں زندگی عطا فرماتا ہے، وہی تمہیں موت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی چھٹی نشانی تو دیکھو، دن رات کا مالک اللہ ہے۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں افلا تعقلون، تم سمجھتے نہیں ہو یہ ساری چیزیں کس حقیقت کی نشاندہی کر رہی ہیں جو تمہاری ذات کے اندر موجود ہیں، اور اس کے باوجود تم بھٹکے جا رہے ہو۔ آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 92 تک اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان علامات قدرت اور دلائل کائنات کو دیکھ کر بھی کچھ لوگ اللہ کی طرف مائل ہونے کی بجائے اور اللہ کی توحید کو تسلیم کرنے کی بجائے ایسی غیر معقول باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی علمی وزن نہیں ہوتا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی باتیں ہیں جو ہمارے پہلے بھی کہا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کیا ہمیں دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا؟ مزید وہ کہتے ہیں
کہ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی اس طرح کے وعدے کیے گئے تھے. یہ پرانی کہانیاں ہیں جو ہمیں سنائی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ سوالات کیے ان سے کہ ذرا ان سے پوچھو تو صحیح، قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، یہ زمین اور اس زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ جب ان سے پوچھو گے تو وہ کہیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ کہیں گے یہ اللہ کا ہے. جب اللہ کا ہے تو پھر اس سے نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے ہو؟ سنجیدگی سے اپنا فیصلہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو تو صحیح، مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہ 7 آسمانوں کا رب اور مالک کون ہے اور عرش عظیم کا رب اور مالک کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ کہیں گے کہ سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت ہے. اللہ فرماتے ہیں افلا تتقون، پھر بھی تم اللہ سے خوف اختیار نہیں کرتے، پھر بھی تم تقوی کی لائن کی طرف نہیں آتے. مزید سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھئے قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی بادشاہی کس کے پاس ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ، وہ کسی کو پناہ دے سکتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یعنی وہ کسی کو بچانا چاہے بچا سکتا ہے، اور اگر وہ پکڑنا چاہے تو کوئی اس سے بچا نہیں سکتا. تو یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ تو سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ کہیں گے کہ یہ اللہ ہی کے پاس ہے سب کچھ. اللہ فرماتے ہیں فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، تمہاری کیفیت تو پھر ایسی ہے جیسے تم پر جادو کر دیا گیا ہے کہ تم ان باتوں کا صحیح اثر قبول نہیں کرتے. اللہ فرماتے ہیں بل اتیناہم بالحق، ہم نے حق ان کو بیان کر دیا ہے اور حق ان کے سامنے ہم نے پہنچا دیا ہے، اور یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ سچ نہیں ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹ کہتے ہیں. ان جھوٹوں کا ایک نمونہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، جبکہ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے. آگے اللہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہوتا تو وہ دوسرا معبود اپنی تخلیق کو لے کر علیحدہ ہو جاتا کہ یہ تمہاری تخلیق ہے، یہ میری تخلیق ہے، یہ تمہارا نظام ہے، یہ میرا نظام ہے. وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور آپس میں ایک دوسرے پر وہ فوقیت اختیار کرنے کی کوشش کرتے جس طرح دنیا کے نظاموں میں ہوتا ہے، جبکہ اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے. سبحان اللہ عما یصفون، وہ اللہ کی طرف جو باتیں منسوب کرتے ہیں اللہ ان سے پاک ہے. نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کا کوئی شریک ہے. اگر شریک ہوتا تو یہ نظام کائنات نہ چل پاتا. آیت نمبر 95 سے 98 تک ایک معاشرتی اصول بیان فرما دیا گیا کہ ادفع باللتی ہی احسن، آپ معاملات کو اچھے طریقے سے نبھائیں اور نمٹائیں. اگر کوئی برائی بھی کرے تو جواب اچھائی سے دیں. یہ وہ اسلامی آداب ہیں جن کے پاسداری ہر شخص کو کرنی چاہیے، خاص طور پر جو دین اور اسلام کے داعی ہوتے ہیں ان کے لیے اس بات کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے داعی کے لیے خاص طور پر دوسری جگہ ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، بہتر طریقے سے معاملات کو ادا کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر تمہارے اور دوسرے شخص کے درمیان کوئی دشمنی ہے تو یہ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی تمہاری حسن معاملت کی وجہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صفات کے مکمل نمونہ تھے اور ان مبارک صفات کے حامل تھے. شاعر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک صفات کو اس شعر میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے، لیکن اگر تمہیں غصہ آ جائے تو یہ غصہ شیطانی اثرات کی وجہ سے ہے، لہذا فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. یہ دعا پڑھ لیا کرو تاکہ شیطانی اثرات سے محفوظ رکھ کر تم اپنے آپ کو
غصے سے بچا لو۔ آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تمہاری ایک زندگی ہے جس میں تم وقت گزار رہے ہو، ایک زندگی وہ ہے جو قیامت قائم ہونے کے بعد حشر کے بعد ہوگی۔ تمہارے مرنے سے لے کر تمہارے حشر تک کا جو مرحلہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَّا يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے اٹھائے جانے تک کا جو مرحلہ ہے یہ برزخ کہلاتا ہے، اور یہ موت سے حشر تک کا وقت ہے۔ ہم جو عالم برزخ کہتے ہیں اس کی اصطلاح یہیں سے ہم نے سیکھی اور پڑھی ہے۔ آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 115 تک اس بات کا تذکرہ ہے کہ کسی شخص کے مرنے کے بعد اور خاص طور پہ قیامت قائم ہونے کے بعد یہ دنیا کے رشتے اس طرح ہوں گے جیسے ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہاں ہر شخص کو نفسی نفسی ہوگی، کوئی کسی کو نہ پہچانے گا، نہ کسی رشتہ داری کے حق کو ادا کر پائے گا۔ یہاں پر معیار کامیابی کیا ہوگا کہ جس کے اعمال نامے میں نیکیاں غالب ہوں گی وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے اعمال نامے میں نیکیاں کم ہوں گی وہ ناکام ہوگا۔ اور اس وقت اللہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس میری آیات اور میری ہدایت نہیں آئی تھی کہ تم اس وقت اس پر عمل کر کے آج کے اس پس منظر سے، اس منظر سے اپنے آپ کو بچا لیتے؟ اس وقت یہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی کہ ہم نے تیری ہدایت پر عمل نہیں کیا اور آج تیری سزا کے مستحق ہو رہے ہیں۔ اب دعا مانگیں گے ربنا اخرجنا، اے اللہ اس عذاب سے ہمیں نکال دے، اور اگر ہمیں لوٹا دے تو ہم دوبارہ نیک عمل کیا کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے وہ وقت اب گزر گیا، قال اخسئوا فیہا، اب تم رسوا ہو کر یہیں رہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم وہی لوگ تھے جو میرے نیک بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج دیکھ لو کہ میرے نیک بندے کامیاب ہیں اور تم ناکام ہو۔ پھر اللہ ان کو سبق دلانے کے لیے پوچھیں گے کہ تم یہ بتاؤ کہ جس دنیا کی عیش و عشرت میں تم نے اپنا وقت گزار دیا تھا اور اس دنیا کو آخرت پر ترجیح دی تھی، اس دنیا میں تم کتنی دیر ٹھہر کر آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ یوں محسوس ہوتا ہے یومن او بعد یوم، ایک دن ٹھہرے ہیں یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان لبثتم الا قلیلا، اس سے بھی تم تھوڑا ٹھہر کے آئے ہو، اور تم نے یہ سمجھا تھا کہ شاید ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے۔ تمہاری پیدائش اور تمہاری تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے، تمہارا یہ فہم، تمہارا یہ نقطہ نظر غلط تھا۔ تمہاری تخلیق اور انسانیت کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری ہدایت پر عمل کریں اور صرف میری ہی عبادت کریں، کسی کو میرے ساتھ شریک نہ کریں، نہ عبادت کے حوالے سے نہ ملکی نظام کو چلانے کے حوالے سے کہ حاکمیت اعلیٰ میری ہے، وہاں حاکمیت اعلیٰ کسی اور طبقے کی نہ ہو اور وہ نظام میرے نظام کے مطابق چلایا جائے، وگرنہ شرک شمار ہوگا۔ آیت نمبر 116 اور 118 میں اللہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کی حیثیت یہ ہے کہ وہ بڑی بلند و بالا ہستی ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کے پاس اس شریک ٹھہرانے کی کوئی علمی، عملی، کائناتی دلیل اس کے پاس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شرک کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی کہ تم ہر لمحہ یہ دعا مانگا کرو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے رب مغفرت فرما، رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نور کا آغاز ہے، سورہ نور مدنی ہے، اس کی 64 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں۔ اس پوری سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا موضوع عفت و پاک دامنی ہے۔ اس کے آغاز میں زانی کی سزا کا ذکر ہے اور تہمت لگانے والے کی سزا کا ذکر ہے، اور پھر سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام لگایا گیا تھا
ان کی براءت کا اعلان اور براءت کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد مرد و عورت کو معاشرے میں رہنے کے لیے کن احتیاطوں کی ضرورت ہے اس کے لیے ہدایات دی گئی ہیں اور ان کی پابندی کی تلقین کی گئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علاقے میں یہ بات لکھی اور خط لکھا کہ عورتوں کو سورہ نور پڑھایا کرو، کیونکہ اس میں زیادہ احکامات عورتوں سے متعلق ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں نور کا ذکر ہے، لہذا اس سورت کا نام ہی سورہ نور ہے۔ آغاز سورت میں آیت نمبر 2 اور 3 میں اس بات کا ذکر ہے کہ زانی مرد اور زانیہ عورت کو زنا کے جرم میں سزا دی جائے گی جب ان کا جرم گواہوں سے ثابت ہو جائے۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دین کے معاملات میں تمہیں کسی پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں، یہ نظام جب قائم ہوگا پھر معاشرے میں پاکیزگی آئے گی۔ ان کی یہ سزا برسر عام ہو تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کو یہ انجام بھگتنا پڑے گا۔ اگر زانی شادی شدہ ہو تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کے مطابق اس کو رجم کیا جائے گا، یعنی اس کو پتھر مار کے اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو مار دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا اور جو غیر شادی شدہ ہے اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ اس بات کا تذکرہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 6820 اور 6814 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ قبیلہ اسلم کے ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر اعتراف کیا کہ میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ پھر دوسری طرف سے آیا اور اپنے اسی زنا کا اعتراف کیا۔ تیسری اور چوتھی مرتبہ جب اس نے اعتراف کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم مجنون تو نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو سنگسار کر دو، اس کو رجم کی سزا دو تاکہ یہ اس جرم سے پاک ہو سکیں۔ حدیث نمبر 6812 صحیح بخاری میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ایک زنا کرنے والے کو رجم کیا اور فرمایا کہ میرے عمل کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نمونہ ہے جس کو میں نے بنیاد بنا کر اس شخص کو رجم کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6813 میں ہے، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ شخص کو رجم کی سزا دی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب بھی قائم کیا ہے، باب رجم المحسن، جو شادی شدہ ہے اس کو رجم کیا جائے گا۔ یہاں ایک بات پیش نظر رہے کہ زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہ ہونا ضروری ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو۔ اگر کہیں ایسا موقع پیش آ جائے کہ لڑکا لڑکی یا مرد اور عورت کسی گناہ میں مبتلا ہیں لیکن وہاں پہ 4 گواہ دستیاب نہیں ہیں، 2 گواہ بھی موجود ہیں، تو وہ قاضی کے پاس جا کر یہ بتائیں گے کہ ہم نے ان کو ایک نامناسب حالت میں دیکھا ہے۔ وہ زنا کا الزام نہیں لگائیں گے کیونکہ 4 گواہ پورے نہیں ہیں، لہذا ان پر رجم یا کوڑوں کی حد تو نافذ نہیں کی جائے گی، لیکن تعزیراً انہیں ایسی سزا ضرور دی جائے گی کہ یہ آئندہ ایسے گناہ سے بچ کر رہیں اور معاشرے میں اس قسم کے فساد کو پھیلانے سے باز رہیں۔ گویا 4 گواہوں کی عدم دستیابی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہاں 4 گواہ نہیں ہیں تو وہ جو مرضی کرتے رہیں، اور اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو یہ 2 گواہ بھی اگر موجود ہیں تو وہ عدالت میں جا کر ان کی اطلاع نہ دیں، اس لیے کہ ان کی تعداد پوری نہیں ہے۔ وہ زنا کا
تذکرہ تو نہ کریں لیکن بقیہ معاملات کا تذکرہ کریں تاکہ عدالت ان کو مناسب تعزیری سزا دے تاکہ آئندہ یہ جرم نہ ہو۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں اس بات کا تذکرہ ہے جو شخص کسی پاک دامن پر الزام لگائے گا زنا کا اسے حد قذف یعنی تہمت کی سزا کی طور پر 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ آیت نمبر 6 سے 10 تک اس بات کا تذکرہ ہے اگر کسی خاوند نے اپنی بیوی کو زنا کی حالت میں دیکھا اور وہاں پر گواہ نہیں ہے اور وہ اس بات کو عدالت میں ذکر کرنا چاہتا ہے، اب کیا کرے؟ اس کے پاس 4 گواہ تو ہے نہیں۔ ایسی شکل میں قرآن کریم نے اس کا حل یہ بتایا ہے کہ مرد اور عورت آپس میں لعان کریں گے، یعنی 4 دفعہ مرد یہ کہے گا کہ میں سچا ہوں اور یہ جھوٹی ہے، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر لعنت ہو۔ عورت 4 دفعہ یہ کہے گی کہ میں سچی ہوں یہ جھوٹا ہے، اگر میں جھوٹی ہوں اور یہ سچا ہو تو مجھ پر لعنت ہو۔ 5ویں دفعہ جب مرد اور عورت یہ جملہ کہہ دیں گے تو ان میں تفریق پیدا کر دی جائے گی اور ان کا معاملہ علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا اور بات آگے نہیں بڑھے گی۔ ہاں اگر ان دو میں سے کوئی بھی ایک شخصیت 5 دفعہ تک پہنچنے سے پہلے رک جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تسلیم کر لیتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 6 سے 10 کے بعد اس لعان کا تذکرہ ہوا۔ آیت نمبر 11 کے بعد ایک بڑا ہی دردناک افسوسناک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے جس کے پڑھنے اور سننے سے انسان کو رونا آ جاتا ہے۔ یہ قصہ افک ہے۔ افک کہتے ہیں الزام کو، افک کہتے ہیں بہتان کو۔ یہ وہ جھوٹا الزام تھا جو ہماری ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگایا گیا تھا۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس واقعے کا تذکرہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4750 اور دیگر روایات میں موجود ہے، جس کا خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب آپ کسی بھی سفر پہ جاتے تو اپنی بیویوں میں سے کس کو ساتھ لے کر جانا ہے پورا اندازی فرما لیتے اور جس کا قرآن نکل آتا ان کو اپنے ساتھ رکھ لیتے۔ سن 6 ہجری میں غزوہ بنی المستلق ہوا، اس میں قرآن اندازی میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آیا۔ آپ ان کے ساتھ سفر میں رہیں۔ غزوہ بنی المستلق مکمل ہوا اور واپسی پر جب مدینہ منورہ کی طرف قافلہ آ رہا تھا، اس موقع پر ایسا ہوا کہ قافلے کی روانگی کا اعلان کر دیا گیا۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انسانی حاجت کی ادائیگی کے لیے کہیں فاصلے پر گئی ہوئی تھیں، وہیں ان کا ہار ان سے گم ہو گیا۔ اس ہار کی تلاش میں انہیں کچھ وقت لگ گیا۔ جب وہ قافلے کی جگہ پر واپس پہنچی تو دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئیں کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے، اور آپ جس ہودج میں بیٹھتی تھیں رکھنے والے نے یہ سمجھا کہ سیدہ عائشہ اس ہودج میں بیٹھ چکی ہیں۔ وہ چونکہ لکڑی کا بنا ہوا ایک بھاری ہودج ہوتا تھا جس میں عورت پردے کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی اور اسی کو اونٹ یا اونٹنی پر رکھ دیا جاتا تھا، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ اس میں تشریف فرما ہیں اور موجود ہیں، لہٰذا اس ہودج کو اسی طرح اٹھا کر سواری پہ رکھ دیا گیا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب سیدہ اپنی جگہ پر واپس پہنچی اور دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے تو پریشان ہوئی، فکر مند ہوئی۔ اب کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ ایک تو شکل یہی تھی کہ قافلے کے رستے پہ روانہ ہو جاتی، یہ سفر ان کا تنہائی میں گزرتا، پھر یہ تھا کہ قافلے کو پا لیتی یا کہیں رستہ دائیں بائیں ہو جاتا تو فکر مندی اور پریشانی ہوتی۔ لہٰذا انہوں نے بڑی دانش مندی سے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اسی پوائنٹ پر رکنا چاہیے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا کہ آئندہ پڑاؤ کی جگہ پر جب میں اس ہودج سے نہیں اتروں گی تو وہ سمجھ جائیں گے
کہ حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی ہیں تو وہ میرے لیے کچھ افراد کو بھیجیں گے اور میرے آنے کا انتظام ہو جائے گا۔ الغرض آپ نے وہیں قیام فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منظم نظام یہ ہوتا تھا کہ آپ کے قافلے کے پیچھے ایک شخص کچھ فاصلے پہ رہ کے اور وقت کو گزار کے وہ آتا تھا، تاکہ اگر کوئی چیز گر گئی ہو، اگر کوئی شخص رہ گیا ہو تو اس چیز کو اٹھا لیا جائے اور اس شخص کو بھی ساتھ لے کر قافلے تک پہنچا دیا جائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات وہیں قیام فرما تھیں اور اسی حالت میں انہوں نے پردہ کیا ہوا تھا اور رات کے آخری حصے میں اونگ آ گئی۔ ایک صحابی جن کا اسم گرامی صفوان سلمی تھا، وہ جب پیچھے سے اسی رستے پر آئے اور دیکھا کہ یہاں کوئی شخص، کوئی انسان موجود ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ کوئی شخص بچھڑ گیا ہے قافلے سے۔ جب قریب آ کے اندازہ ہوا کہ یہ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کے اس جملے کو سن کر میری آنکھ کھل گئی اور انہوں نے بخدا مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور اپنا اونٹ میرے پاس بٹھا دیا۔ میں اس اونٹ پر سوار ہوئی، انہوں نے اس اونٹ کی لگام تھامی اور مجھے لے کر قافلے کے رستے پر چل پڑے تا آ کے ہم قافلے تک پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اندازہ ہو گیا کہ سیدہ عائشہ پیچھے رہ گئی تھیں اور صفوان کے ساتھ آ گئی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے تو میں نے ہم اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو اس طرح پایا کہ جو پہلے سے مختلف تھا۔ میری طبیعت بوجھل ہونے لگی کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور صرف اتنا پوچھتے ہیں تم کیسی ہو، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہتے۔ تو میں پریشان ہو جاتی، میری طبیعت خراب ہو گئی کہ آپ کا جو معاملہ میرے ساتھ محبت کا، تعلق کا، اپنائیت کا پہلے ہوتا تھا اب وہ اس طرح نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آقا کی توجہ مجھے پہلے کی طرح حاصل نہیں ہے، لیکن مجھے اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آتی۔ میں اپنی پریشانی میں اندر ہی اندر گھل رہی تھی، میری طبیعت ناساز ہو رہی تھی۔ ایک دن ہم شام کو مناسع گئے، یہ وہ جگہ تھی جو مدینہ منورہ کی آبادی سے تھوڑا سا باہر تھی اور خواتین پرانے نظام اور رواج کے مطابق شام کے وقت قضاء حاجت کے لیے باہر چلی جاتی اور اندھیرے میں ہی واپس آ جاتی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ ایک خاتون تھی جن کا نام ام مستح تھا۔ ہم واپس آ رہے تھے کہ واپسی پر ان کا پاؤں پھسلا، وہ گرنے لگیں تو ان کے منہ سے نکلا تعیسہ مستح، مستح کا ستیہ ناش ہو جائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ام مستح سے کہا کہ تم ایسے شخص کو گالی دے رہی ہو جس نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے، یعنی اتنی فضیلت والا آدمی ہے مستح تمہارا بیٹا، اور تم اس کو بد دعا دے رہی ہو۔ ام مستح نے کہا عائشہ تم نے سنا نہیں کہ اس نے تمہارے بارے میں کیا کہا؟ ام المومنین پریشان ہو گئیں، یہ کیا کہا؟ ام مستح نے یعنی مستح کی والدہ نے سارا قصہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ تمہارے بارے میں یہ بات مشہور ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں عبداللہ بن ابی منافق جو ہے وہ ایک سرکردہ شخصیت کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اب مجھے کچھ سمجھ آیا کہ آقا کی توجہ میری طرف پہلے کی طرح کیوں نہیں ہے اور کیوں نہیں تھی۔ اس صورتحال کو سن کر میری مرض میں اضافہ ہو گیا۔ جب میں زیادہ بیمار ہوئی تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسی طرح کیفیت پوچھی اور گھر جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دے دی۔
میں نے اپنے گھر جا کر اپنی والدہ محترمہ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے جو میرے بارے میں پھیلایا ہوا ہے؟ تو والدہ نے تسلی دی، ہوّنی علیک، تسلی دی کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھالا دو۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر جا کر رات بھر روتی رہی کہ یہ سب لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا الزامات لگا رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ رات بھر میرے آنسو نہیں تھمے، میری آنکھوں میں نیند نہیں آئی، مسلسل روتی رہی۔ اگلے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان سے مشورہ کیا، یہ جو حالات میں سن رہا ہوں، کیا ان حالات کی روشنی میں اپنی اس بیوی عائشہ سے علیحدگی اختیار کر لوں؟ اسامہ نے حالات حاضرہ پر غور کرتے ہوئے اور حالات حاضرہ کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ آقا، عائشہ اس الزام سے بری ہیں اور ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان کے بارے میں جو بھی جانتا ہوں وہ خیر ہی خیر ہے، بہتری ہی بہتری ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ کی خادمہ بریرہ ہے، اس سے ذرا حالات پوچھ لیں کہ ان کو اندازہ ہوگا کہ ان کے رجحانات کیا تھے، کیا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تمہیں عائشہ کے بارے میں کسی قسم کا شک ہے؟ بریرہ نے کہا، بخدا مجھے ہرگز عائشہ پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، وہ تو اتنی معصوم اور بھولی بھالی لڑکی ہیں کہ آٹا گوندھ کر اس طرح سو جاتی ہیں کہ مرغی آ کر آٹے کو کھانے لگ جاتی ہے، یعنی وہ ابھی اتنی میچور نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کی وجہ سے پریشان ہوئے اور منبر پر تشریف فرما ہو کر سب کو جمع کیا اور فرمایا کہ آج ایک شخص کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ کا اشارہ عبداللہ بن ابی منافق کے کردار کی طرف تھا۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو قبیلے اوس کے ایک قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ شخص ہمارے قبیلے اوس سے ہے تو آپ مجھے بتائیے، میں اس کو قتل کر دوں گا، اور اگر وہ قبیلہ خزرج سے ہے تو پھر قبیلہ خزرج کے لوگوں سے ہم کس طرح معاملات کرتے ہیں اس پہ غور کر لیتے ہیں۔ قبیلہ خزرج کے جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمارے معاملات میں مداخلت کی اجازت کس نے دی ہے؟ اس سے تھوڑا سا معاملہ اور حالات قبائل کی سطح پہ آپس میں بگڑنے لگے اور کچھ آمنا سامنا ہو گیا، کچھ اونچی باتیں ہونے لگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو خاموش کرا دیا اور اس واقعے کو ڈیلے کر دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اگلا سارا دن بھی روتی رہی اور اس سے اگلی رات بھی روتی رہی، گویا کہ 2 راتیں اور 1 دن میں نے رو رو کر گزارا۔ میرے والدین یہ محسوس کرتے تھے کہ اس کی کیفیت سے ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کا کلیجہ باہر آ جائے گا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 2 راتیں اور 1 دن گزرنے کے بعد ایک عورت مجھ سے ملنے آئی، مجھ سے اجازت لی، میں نے انہیں آنے کی اجازت دے دی۔ وہ بھی میرے قریب آئیں اور میری صورتحال دیکھ کر میرے ساتھ ان پر بھی گریہ طاری ہو گیا اور وہ بھی رونے لگ گئیں۔ یوں 2 راتیں اور 1 دن رونے کے بعد اگلی صبح کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اس دوران یعنی 1 مہینہ گزر چکا تھا، اس وقفے کے دوران پہلی دفعہ میرے قریب جلوہ افروز ہوئے، تشریف فرما ہوئے، اور مجھے یہ بات کہی کہ عائشہ اگر تم بری ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری براءت کا اعلان کر دے گا اور تمہاری براءت نازل کرے گا، لیکن اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو توبہ کرو، اللہ تعالیٰ توبہ
قبول کرنے والے ہیں۔ جب بھی کسی انسان سے گناہ ہوتا ہے وہ اللہ کے حضور ہی توبہ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر میرے آنسو تو کچھ تھم گئے اور میں خود کچھ جواب نہ دے سکی۔ میں نے اپنی امی جان سے عرض کیا کہ آپ اس بات کا کوئی جواب دیں۔ میری والدہ محترمہ نے کہا کہ مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا جواب عرض کروں۔ الغرض سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود اپنے آپ کو سنبھالا اور عرض کیا کہ آپ نے میری بابت جو کچھ سنا ہے اور جو باتیں آپ سب کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہیں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتی ہوں کہ میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں۔ لیکن اگر میں خود اپنے آپ کو بری کہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کرو گے، اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں۔ اس کے باوجود اگر میں اعتراف کر لوں کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، آپ سب لوگ میری تصدیق کرنے لگ جاؤ گے۔ میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب کی ہے، جنہوں نے انتہائی پریشانی کی حالت میں یہی کہا تھا وَصَبْرٌ جمیل، کہ صبر کرنا ہی اچھا ہے۔ واللہ المستعان، اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں علی ما تصفون، جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے اس غم کرب کی کیفیت میں یہ بات عرض کر کے میں نے کروٹ لی اور کروٹ بدل کر میں دوسری طرف ہو کر لیٹ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ رب العزت میری براءت نازل فرمائیں گے، لیکن میرا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کوئی ایسی کیفیت دکھا دیں گے جس سے میری براءت کی طرف اشارہ ہوتا ہو یا میری براءت کا اعلان ہو، اور مجھے اتنی توقع نہیں تھی کہ اللہ میری براءت کا قرآن کریم میں نزول فرمائے گا، جو ہمیشہ کے لیے پڑھی جاتی رہے گی، اور یہ براءت میرے لیے ایک اعزاز ہوگا۔ یہ میرے ذہن کے تخیلات تھے کہ اسی دوران سب لوگ اسی مجلس میں موجود تھے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی تشریف فرما تھے کہ یوں محسوس ہوا کہ آپ پر وحی مبارک نازل ہو رہی ہے۔ آپ کو پسینہ آ رہا تھا جبکہ موسم سخت سردی کا تھا۔ جب وحی مکمل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے میری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ یہ سن کر میری والدہ نے کہا کہ اٹھو اور اٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے عرض کیا کہ جس اللہ تعالیٰ نے مجھے بری کیا ہے میں اس اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آگے ان آیات کا تذکرہ ہے جو بطور وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور یہ 10 کے قریب آیات ہیں۔ مناسب محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کا مختصر ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 11 ہے، جو لوگ اتنا بڑا جھوٹ کا طوفان لے کر آئے ہیں یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے۔ چونکہ یہ لوگ 4 افراد تھے جنہوں نے الزام تراشی کی یا اس الزام تراشی کا ساتھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اس الزام کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ نتیجے کے اعتبار سے خیر سمجھو۔ ہر شخص نے جو کچھ کمایا ہے اس کو اسی کا حصہ ملے گا، اور جس نے سب سے زیادہ اس کا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ خبر سنی تھی تو تمام مومنین و مومنات خیر کا معاملہ سوچتے اور یہ واضح طور پر کہہ دیتے کہ یہ ھذا افک مبین، یہ صریح جھوٹ ہے، صریح الزام ہے۔ تمہیں اپنی والدہ ام المؤمنین پر اعتماد کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیے تھا، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، جن لوگوں نے الزام لگایا انہوں نے 4 گواہ کیوں پیش نہیں کیے؟
جب انہوں نے یہ گواہ پیش نہیں کیے تو اللہ کے ہاں یہ جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اس دنیا و آخرت میں تم پر نہ ہوتی تو تمہیں اللہ کا بہت بڑا عذاب آ جاتا۔ جب تم اس کو اپنی زبانوں سے بول رہے تھے اور اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تم اسے چھوٹا سمجھتے تھے، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا الزام ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا تو یہ کہتے کہ ہمیں اس موضوع پر بات نہیں کرنی چاہیے؟ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، تمہیں سمجھاتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسے نہ کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو کھول کھول کے تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ بدکاری کا چرچا لوگوں میں ہو، انہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا، اور جو اللہ رؤوف الرحیم ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، ان کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا تو پتہ نہیں کہ تمہارا انجام کیا ہوتا۔ یوں یہ وہ آیات مبارکہ تھیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، ان کی براءت کے حوالے سے نازل ہوئیں۔ آیت نمبر 22 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس مستح شخص کو کچھ صدقہ و خیرات دیا کرتے تھے، چونکہ یہ ان کے رشتہ دار بھی تھے۔ جب انہوں نے اس الزام کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام میں شرکت کی تو سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ فرمایا کہ آئندہ میں اس سے مالی تعاون نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے تو تم کسی کی غلطی کی وجہ سے اسے صدقہ خیرات سے محروم نہ کرو، بلکہ اس سلسلے کو جاری رکھو۔ اس آیت کے نزول کی وجہ سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستح پر اپنے صدقہ و خیرات کے سلسلے کو جاری رکھا۔ یہاں ایک بات ہمیں اپنے سامنے رکھنی ہے کہ سیدہ مریم علیہ السلام پر بھی الزام لگا جب اللہ نے ان کو بیٹا عیسیٰ عطا فرمایا۔ جب الزام لگا تو اللہ نے ان کی براءت کا اعلان اس بچے سے کروایا، لیکن ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگایا تو ان کی براءت کا اعلان خود اللہ تعالی نے کیا، جس سے ان کے مقام کے عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ آیت نمبر 23 اور 24 میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو لوگ پاکیزہ مردوں یا عورتوں پہ الزامات لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر لعنت آتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں گے۔ ظاہر ہے کہ جو 3 مسلمان اس الزام میں شریک ہوئے تھے انہوں نے توبہ کر لی، لیکن عبداللہ بن ابی منافق اس توبہ سے بھی محروم رہا۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ خبیث مرد اور خبیث عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہوتی ہیں، اور طیب مرد، پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پاکیزہ اور پاکیزہ ترین شخصیت ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو انتخاب کرے گا وہ بھی پاکیزہ عورتیں ہی ہوں گی۔ آپ کے حرم میں پاکیزہ عورتوں کے علاوہ کسی اور کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے بھی اندازہ کر لینا چاہیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاکیزہ ہیں۔ آیت نمبر 27 اور 29 میں معاشرتی آداب کے حوالے سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ جب بھی تم کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہو تو سلام کر کے داخل ہو اور اجازت لے کر داخل ہو۔ اگر اس وقت ان کے حالات مناسب نہ ہوں اور وہ کہیں کہ اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی تو ناراض ہوئے بغیر واپس آ جایا کرو۔ اجازت کے آداب میں احادیث شریفہ میں جو چیزیں آئی ہیں وہ اگر ہم اپنے پیش نظر رکھ لیں تو ہمیں معاشرتی زندگی میں بڑی آسانی ہوگی کہ کسی بھی شخص سے 3 مرتبہ اجازت لینی چاہیے۔ اگر آپ بیل دیتے ہیں تو 3 دفعہ بیل دینے کے بعد اگر جواب نہیں آ رہا
تو آپ کو واپس آ جانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ پوچھتا ہے اندر سے کہ آپ کون ہیں، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنا نام بتائیں اور یہ نہ کہیں کہ میں، اس لیے کہ میں سے کوئی شخص پہچان نہیں سکتا کہ آپ کون ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ ذکر کیا کہ میرے گھر کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا اور میں نے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ہوں۔ میں باہر نکلا اور میں نے ان سے کہا کہ میرے دوستوں میں اور میرے جان پہچان والوں میں کسی کی دوست کا نام بھی میں نہیں ہے۔ یوں اس کو بات سمجھائی اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تھا وہ بتایا اور سمجھایا کہ حضرت جابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف حاضر ہوئے اور دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت چاہی۔ آپ نے پوچھا کون؟ تو انہوں نے جواب میں کہا میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم بھی میں ہو، میں بھی میں ہوں، تو یہ تو کوئی جواب نہیں ہے۔ یوں حضرت جابر کی تربیت فرمائی کہ اپنا نام بیان کرنا چاہیے۔ ان آداب اور اجازت لینے کے حوالے سے آج اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کے آرام کا وقت ہو تو اس وقت ہم انہیں فون نہ کریں۔ ایسا شخص جس کے آرام کا وقت ہو اور ہمیں اندازہ ہو، اس کے لیے آج ہمارے پاس واٹس ایپ سہولت موجود ہے، ہم اس پہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ سے کال کرنے کے لیے یہ وقت مناسب ہے یا نہیں، تاکہ معاشرے میں ہر شخص کو آسانی رہے اور کوئی شخص ڈسٹرب نہ ہو۔ کوئی بیمار ہے، کوئی آرام کر رہا ہے، کسی اور حالت کیفیت میں ہے، تو اس کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتے ہیں کہ مرد اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں۔ آیت نمبر 31 میں یہی حکم عورتوں کو بھی ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہ کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ آگے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ چیز جو پردے کے باوجود انسان کی ظاہر ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک خاتون نے لباس پہنا ہوا ہے، اس لباس پر پھر اس نے برقع پہنا ہوا ہے، اب یہ برقع بذات خود زینت ہے، تو ایسی کیفیت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے، جیسے برقع ظاہر ہوا ہے تو اتنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت ہے۔ اور جو گھر کی بے تکلف حالت ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے، اس میں عورت کن کن لوگوں کے سامنے آ سکتی ہے، وہ 10 لوگوں کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ عورت خامند کے سامنے اپنے گھر کے اندر بے تکلف ماحول میں، بے تکلف کیفیت میں رہ سکتی ہے، اپنے والدین کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، بھتیجوں اور بھانجوں کے سامنے، اور خواتین خانہ کے سامنے، یا جو شرعی غلام ہوتا ہے اس کے سامنے ظاہر ہو کہ آج جو ہم نے نوکر رکھے ہوتے ہیں وہ اس سے ہرگز مراد نہیں ہے۔ 10ویں نمبر پہ بچوں کے سامنے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے سامنے وہ اپنے گھر کے بے تکلف ماحول میں رہ سکتی ہے۔ یہاں اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ عورت بے شک اس وقت ان لوگوں کے سامنے اپنے بے تکلف ماحول میں رہ سکتی ہے، لیکن ان سب کے سامنے بھی اسے اپنے باپردہ لباس کا اہتمام کر کے ان لوگوں کے سامنے رہنا ہے۔ آج کل عام طور پر جو لباس گھریلو لڑکیوں کا دیکھا جا رہا ہے، جس میں بازو بھی کھلے ہوتے ہیں، گلا بھی کھلا ہوتا ہے، ایسا لباس پہن کر ان لوگوں کے سامنے بھی آنے کی اجازت نہیں ہے سوائے شوہر کے، اس لیے کہ ایسے لباس کی وجہ سے گھروں میں بہت سی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اور ماحول میں بدکاری کے پہلو وہ سامنے آ رہے ہیں، لہذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم تو گھر کے اندر بھی عورت کو باپردہ لباس اور ایک اچھا لباس پہن کر رہنے کی ترغیب دے رہے ہیں، جبکہ آج صورتحال اس قدر نازک ہو چکی ہے کہ بعض لڑکیاں اور بعض خواتین اس طرح کا گھریلو لباس پہن کر، جس میں بازو بھی ننگے ہوتے ہیں اور ان کا گریبان بھی کھلا ہوتا ہے، ایسا لباس پہن کر کالج میں آتی ہیں، آفیسز میں آتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں، جس سے ماحول میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں ایسی ہی عورتوں کا ذکر کر کے ان پر لعنت بھیجی تھی کہ وہ کاسیات عاریات ہوگی، کہ بظاہر انہوں نے لباس پہنا ہوگا لیکن وہ لباس اس طرح کا ہوگا کہ وہ اس میں سے نظر آ رہی ہوں گی، یعنی لباس پہن کر بھی
ننگی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہمیں اپنے گھروں کے اندر بھی اور گھروں سے باہر بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ہم نے ایک چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ اپنی چھوٹی بچیوں کی تربیت بچپن سے ہی ہم نے اس انداز پہ کرنی ہے کہ وہ ایک اچھا لباس پہن کر گھر میں رہیں۔ اگر آپ نے چھوٹی بچیوں کی تربیت اس انداز پہ کر لی کہ ان کے بازو کھلے ہوں، ان کا گریبان کھلا ہو، تو بڑے ہو کر ان کو ایسا لباس پہننے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوگا اور وہ اسے روٹین کا لباس سمجھتے ہوئے اپنے گھر میں بھی رہیں گی اور باہر بھی جائیں گی۔ لیکن اگر بچپن سے آپ نے ان کی تربیت اچھی کر دی ہے تو انشاءاللہ بڑے ہو کر آپ اس کے بہتر اثرات ان کی لائف میں دیکھیں گے۔ آج پری پلان صورتحال یہ ہے کہ آپ اگر بازار میں جاتے ہیں اور چھوٹی بچیوں کے اچھے اور باپردہ لباس ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو بڑی مشکل سے دستیاب ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسی لیے معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہیں کہ کس طرح معاشرے میں بے پردگی عام ہو۔ ہمیں اس سازش کو ناکام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آیت نمبر 32 اور 33 میں نکاح کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ معاشرے میں امن و امان اور عفت اور پاکیزگی کا ماحول پیدا ہو۔ آج ہمیں کرنا یہ ہے کہ نکاح کو آسان کرنا ہے تاکہ بدکاری مشکل ہو جائے، جبکہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ نکاح کو مشکل بنا دیا گیا اور معاشرے میں بدکاری کو ہر سطح پر آسان کر دیا گیا، اور اس کے لیے کچھ قوانین بھی ایسے بنائے گئے کہ جس سے نکاح مشکل اور بدکاری آسان اور اس کو تحفظ حاصل ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ جن کو بزنس یا ان کے معاملات اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو چونکہ آخرت کا خوف ہے لہٰذا یہ دنیا کے کام بھی کرتے ہیں اور اس دوران اللہ رب العزت کے ساتھ بھی اپنی لو لگائے رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 39 اور 40 میں کافر کے اعمال کا تذکرہ ہے کہ کافر کے عمل کی مثال ایسی ہے کہ جیسے سراب ہو۔ سراب کہتے ہیں کہ انسان بعض اوقات کچھ فاصلے پر یوں محسوس کرتا ہے کہ وہاں مجھے پانی کی چمک نظر آ رہی ہے اور وہاں پانی موجود ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو سراب کہتے ہیں کہ پانی کی چمک یوں محسوس ہو کہ جیسے وہ اصلی پانی ہے، وہ اصلی پانی نہیں ہوتا۔ کافر کے اعمال کی مثال بالکل ایسی ہے کہ وہ اپنے اعمال کو بڑا اچھا اور مفید سمجھتا ہے، لیکن جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اسے ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یا کافر کے عمل کی مثال ایسی ہے کہ انسان سمندر میں پانی کے اندر پہ در پہ اتنے اندھیروں میں ہو کہ اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آتا ہو، تو اس کو روشنی مہیا نہیں ہو سکتی، تو کافر یوں اندھیروں میں وقت گزار رہا ہے کیونکہ اللہ کی روشنی اس کو حاصل نہیں ہے۔ آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے حتیٰ کہ پرندے، یہ سارے کے سارے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ہر ایک کو اپنی اپنی تسبیح کا پتہ ہے۔ یہ سب کہہ کے اللہ ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں کہ جب آسمان و زمین اور پرندوں تک ہر چیز اللہ کی تسبیح میں شریک ہے تو تم بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہ رہو۔ آیت نمبر 45 میں اللہ نے ایک ایسی واضح بات کی جس سے ہمیں بہت ساری اپنی کنفیوژنیں ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ خلق کل دابۃ من ماء، جتنے بھی جانور چوپائے چلنے پھرنے والی چیزیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور ان کا جو بنیادی عنصر ہے وہ پانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں کچھ جانور ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، یعنی زمین پر رینگتے ہیں، کچھ جانور ایسے ہیں جو 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 4 پہ چلتے ہیں۔ ان سب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں واللہ خلقا، اللہ نے ان کو اسی کیفیت میں پیدا کیا ہے۔ تو ہر جانور کے خالق، چاہے وہ پیٹ کے بل چلتا ہے، 2 پاؤں پہ چلتا ہے، 4 پاؤں پہ چلتا ہے، اس کے خالق اللہ ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایسی مفہوم تھیوریوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو
الجھنوں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ڈارون کی تھیوری ہے جس کو خود آج کے سائنسدانوں نے مسترد کر دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں واضح تصور دیا ہے کہ میں ان سب چیزوں کو ان کی اصلی کیفیت میں پیدا کرنے والا ہوں۔ آیت نمبر 55 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں زمین میں خلافت دے دیں، یعنی زمین میں حکومت دے دیں، جیسے اللہ نے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی، یہ حکومت جزوی سطح پہ ہو یا کسی بڑی سطح پہ ہو، یہ حکومت چاہے کسی علاقے کی سطح پہ ہو، صوبائی سطح پہ ہو یا ملکی سطح پہ ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تمہیں اقتدار دیں تو پھر حق یہ ہے کہ میری ہی بات مانو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ عبادت کے انداز میں اور نہ قانون کے انداز میں، کہ میرا ہی قانون تسلیم کرو اور میرے علاوہ کسی اور کے قانون کو حکم تسلیم نہ کرو، یعنی اس نظام کو اس طرح منظم کرو کہ حاکمیت اعلیٰ میری ہو اور میرے قرآن، میرے نبی کی تعلیمات کے مطابق تمہارے وہ قوانین بنے اور تمہارے وہ قوانین چلیں۔ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کے قانون کو نافذ کیا تو میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے اور یہ شرک مجھے قبول نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اس اقتدار کے حصول کے بعد اگر کوئی شخص کفر اختیار کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ آداب بتائے ہیں کہ کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں ہمیں مرد اور عورت کے خصوصی کمرے میں جانے سے پہلے اجازت لینی چاہیے اور حالات کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ 3 اوقات فجر سے پہلے، ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد کے اوقات ہیں۔ آگے فرمایا کہ اس اہتمام میں بچے بھی ہوں اور بڑے بھی ہوں، سب کو اجازت لے کر اندر جانا چاہیے۔ آیت نمبر 63 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب بیان فرمایا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کو اگر تم پکارنا چاہو تو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، گویا نبی کو پکارنا ہو بڑا اہتمام اور احترام سے پکارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارا، بلکہ یا ایھا النبی فرمایا، یا ایھا الرسول فرمایا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ادب سکھایا گیا ہے، لہذا ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں نہیں پکارنا چاہیے جس طرح ہم عام لوگوں کو پکارتے ہیں اور ہم کہیں یا محمد، اس لیے یہ تو اللہ نے بھی نہیں کہا، اللہ نے بھی یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہا ہے، تو ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اس طرح نہیں پکارنا چاہیے جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں اے خالد، تو یہ آپس کے انداز سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو مختلف رکھنا چاہیے، یہ ادب ہمیں سکھایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فرقان کا آغاز ہے۔ سورہ فرقان مکی صورت ہے، اس کی 77 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ فرمایا ہے اور شرک کی تردید فرمائی ہے۔ آیت نمبر 7 اور 9 میں رسول کے ذکر کا تذکرہ کرنے کے بعد لوگوں کی ان وہی گھسی پٹی غلط فہمیوں کا تذکرہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ نبی اور یہ رسول تو کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کا مطلب یہ بنو آدم میں سے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی فرشتہ بھیجا جانا چاہیے، یہ رسول تو بازاروں میں بھی آتے جاتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، یعنی انسان ہیں، ہمارے پاس تو فرشتہ آنا چاہیے، لولا انزل الیہ ملک، ہمارے ساتھ فرشتہ آ کے دعوت دے اور یا فرشتہ ان کے ساتھ آئے اور ان کی تصدیق کرے۔ آگے وہی مطالبہ او یلقا الیہ کنزن، ان کے پاس کوئی بہت بڑا خزانہ آ جائے یا ان کا اپنا بہت بڑا باغ ہو جس میں سے یہ اپنی خوراک کا انتظام کریں، پھر تو ہم ان کو نبی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر اپنے نبی کو دے سکتا ہے اور دینے پر قادر ہے، لیکن تم تو ماننے والے نہیں ہو، اس لیے تم تو آخرت کے ہی منکر ہو۔ جب تم آخرت کے ہی منکر ہو تو تمہیں ان مطالبات سے کیا غرض؟ یہ پورے ہو بھی گئے تو تم آخرت کے قائل نہیں ہو، تم ایمان لانے والے نہیں ہو۔ آیت نمبر 20 میں ان کے اس سوال کا مزید جواب دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو ہمیں بھیجا
ان کی کیفیت کیا تھی کہ انہم لیاکلون الطعام، وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جس طرح پہلے انبیاء بنو آدم میں سے آئے، وہ سارے بشر تھے، آپ بھی اسی بنو آدم میں سے تشریف لائے ہیں، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے مقام بشریت عطا فرمایا ہے، مقام عبودیت عطا فرمایا ہے، اور مقام رسالت دے کر پوری کائنات سے آپ کو افضل قرار دیا ہے۔ لہٰذا ان اعتراضات کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات سے وابستہ رکھے، قرآن کریم کو پڑھنے، قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون